الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہم سازے غمیں دل چھیڑیں گے کوئی سننے والا ہو کہ نہ ہو ہم سازے غمیں دل چھیڑیں گے کوئی سننے والا ہو کہ نہ ہو نغمات دل مخزوں پہ کوئی سر دھننے والا ہو کہ نہ ہو ہر آنکھ کے گوشے گوشے سے اب خون ٹپکنے والا ہے بکھریں گے ہزاروں لالو بہر کوئی چننے والا ہو کہ نہ ہو تعریفات کبریائی بڑائی عزت و عظمت شان و شوکت بلندی و رفعت حاکمیت الوہیت ربوبیت اور وحدانیت کے پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہیں جو خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول اماموں کے امام پیشواؤں کے پیشوا مقتداؤں کے مقتدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک پاکیزہ مقدس مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے حضرات دنیا کا ہر انسان اور بالخصوص مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ نے جو زندگی عطا کی ہے وہ اسے اچھے طریقے سے گزارے بہتر انداز میں گزارے اور سجا کے بنا کے گزارے پیارے نبی علیہ السلام کی خواہش اور ان کی دعا بھی یہی ہوتی تھی فرمایا کرتے تھے اکثر یہ کہتے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ
یا اللہ یہ میری دنیا کی زندگی اچھی گزر جائے. پہلے اس دنیا کی خیر مانگی، پھر آنے والی زندگی کی خیر مانگتے، اور پھر اللہ کے عذاب سے بھی پناہ مانگتے. ترتیب یہی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اچھی گزارو تاکہ آنے والی زندگی بہتر ہو سکے. وہ پنجابی والے نے کہا تھا نا کہ جنگی یا بندی گزر جانی آخر، بہتر ہے اس کو سجا کے گزارو. جے چاہتے ہو گزرے چنگی حیاتی، انہوں نام اللہ دے لا کے گزارو. حضرات اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے اور بالخصوص اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے ہر وہ راستہ، ہر وہ طریقہ، ہر وہ اصول اور ہر وہ ضابطہ ہمارے لیے طے کیا ہے جس کے مطابق ہماری دنیا کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے، اور اس کی بنیاد پہ پھر ہماری آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو سکتی ہے. یہ دنیا کی زندگی اچھی کیسے ہوگی؟ امن کیسے آئے گا؟ سکون کیسے آئے گا؟ عزت کیسے ملے گی؟ دنیا کے اندر انسان جتنے دن رہے یہ دن بھی اچھے گزر جائیں، اور جانے کے بعد لوگ آپ کا تذکرہ بھی اچھے لفظوں میں کرتے رہیں. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے وہ پیغمبر جو نبیوں کے نبی اور رسولوں کے رسول تھے، اور 70,000 نبیوں کا باپ تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین. اللہ مجھے غلبہ بھی عطا فرما، اللہ میرا ساتھ چنگے لوگوں کے ساتھ بھی کرنا، اور یہ بھی مانگا کہ مولا میرے جانے کے بعد لوگ میرا تذکرہ بھی اچھے طریقے سے کرتے رہیں. حضرات آج کی اس مختصر ملاقات میں آپ نے بڑا انتظار کیا ہے اور میں نے بڑا سفر کیا ہے. آپ کو شاید 4-5 گھنٹے یا اس سے زیادہ ٹائم ہو گیا یہاں بیٹھے ہوئے، لیکن آپ یقین جانیے مجھے 14 گھنٹے ہو گئے سفر کرتے ہوئے. آج ایک پروگرام تھا ملتان کے قریب بہاڑی میں، وہاں گیا ہوں، ایک پروگرام نبھایا ہے جمعیت اساتذہ کا، اور پھر واپسی کا سفر کیا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ سارے سفر میں راجہ جنگ تک اتنی تھکاوٹ نہیں ہوئی جتنی راجہ جنگ سے آپ کے گھر تک تھکاوٹ ہوئی ہے. اللہ یہ سب کچھ اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. ملاقات آپ سے کبھی کبھار ہوتی ہے، اور یہ بات مجھے ہمیشہ یاد کرنا پڑتی ہے کہ یہ پورے ملک میں جو سفر میں کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے. ویسے تو اس گاؤں نے بڑے بڑے نامور علماء پیدا کیے ہیں، لیکن یہ سارے کا سارا سفر اللہ کی توفیق سے اس گاؤں کا صدقہ جاریہ ہے. میں آج بھی اس گاؤں میں داخل ہوتے ہوئے سوچ رہا تھا یہی وہ گلیاں ہوں گی جہاں میرے والد محترم کا بچپن گزرا ہے رحمت اللہ علیہ. دعا کرو نا اللہ جہاں بھی لیتے ہیں اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اسی مسجد میں انہوں نے اپنے بچپن کا فائدہ کرا ہے، یہاں پر انہوں نے اپنے بچپن کی تعلیم حاصل کی ہے. آپ کا لگایا ہوا وہ بوٹا، وہ دین ہمارے تک پہنچا کے چلے گئے. آج یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے کہ اللہ آپ کے اس بوٹے کی روشنی اور اس چراغ کی روشنی پورے پاکستان کے اندر پھیلا رہا ہے. الحمدللہ. حضرات یہ زندگی اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ آج کی اس ملاقات میں یہ میں 5 یا 6 اصول جلدی بیان کروں گا. عمل کریں گے تو اللہ میرا سونا مالک بڑی سونی زندگی بنا دے گا. ہاں جی، آپ کا ارادہ ہے نا سونی زندگی بنے؟ انشاءاللہ.
چلیے جو انسانی ڈھانچہ ہے میں اسی کے مطابق آپ کو بتاتا ہوں، یاد رکھنے کے لیے آسان رہے گا۔ سب سے پہلی بات، دماغ سب سے اوپر اللہ نے رکھا ہے۔ اپنا دماغ اچھا کیجیے، اپنی سوچ اچھی کیجیے۔ صحیح زندگی گزارنے کا بہترین اصول، پہلا اصول، اپنی سوچ پاک کرو۔ آپ تھوڑا سا نیچے آئے، آنکھ آ جاتی ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے، آنکھ کو پاک کرو۔ پھر آگے چلے تو زبان آتی ہے، اور تیسرا اصول بھی یہی ہے کہ زبان پاک کرو۔ پھر پیٹ کا معاملہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنا رزق پاک کرو۔ اور پھر پانچواں اصول یہ ہے کہ اپنا کردار پاک کرو۔ یہ 5 اصول ہیں زندگی کو بہترین بنانے کے، یہ دنیا کی زندگی چنگی گزارنے کے، اور انشاءاللہ پھر اس کی بنیاد پہ اللہ ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے گا۔ پہلا اصول ہے سوچ پاک کرو۔ حضرات، سوچ اور نیت جو ہے اس کا بڑا کردار ہے ہماری زندگی۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ سب سے سوکھا کام ہے۔ نہ پیسہ لگے، نہ سفر کرنا پڑے، نہ محنت، نہ مشقت، بیٹھے بیٹھے اپنا ذہن صاف کر لو، اپنی سوچ پاک کر لو۔ اچھی سوچ والوں کو میرا رب دنیا میں بھی بھاگ لگاتا ہے اور آخرت میں بھی بھاگ لگائے گا انشاءاللہ۔ اچھی سوچ والے نے ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگی، دعا بھی کتنی کمال کی ہے۔ ان کی سوچ کو بھی سلام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں ہم تو صحابہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، ان کے بارے میں بات کرنا یہ تو دور کی بات ہے، ہم تو صحابہ کے ایمان جیسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، دعا میں اللہ سے 2 چیزیں مانگی۔ اور ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہا کرتے تھے جب اللہ سے مانگو تو بڑی چیز مانگا کرو، چھوٹی موٹی چیز نہ اپنے رب سے مانگا کرو، رب بہت بڑا ہے۔ چلو یہ دعا تو کر لیا کرو، اللہ ہمیں ہماری سوچ کے مطابق اور ہماری مانگ کے مطابق نہ دینا، ہمیں اپنی عطا کے مطابق عطا کرنا۔ اللہ ہماری مانگ چھوٹی ہے، تیری عطا بڑی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا کرنا، اللہ ہمیں اپنی عظمتوں کے مطابق عطا کرنا۔ ہم تو اتنا سوچ بھی نہیں سکتے جتنا تیرے خزانوں کے اندر موجود ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے 2 چیزیں مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ موت آئے تو شہادت کی آئے، اللہ شہر ملے تو تیرے نبی کا بھی۔ دونوں چیزیں کمال کی مانگی، آپ نے شاید غور نہیں کیا، دونوں چیزیں انتہا کی مانگی۔ اللہ سے محبت کی انتہا یہ ہے کہ اللہ تیرے راستے میں کٹنا چاہتا ہوں، اور تیرے نبی سے محبت کی انتہا یہ ہے کہ اللہ تیرے نبی کے شہر میں مرنا چاہتا ہوں۔ ایک سیاح مقتدی اٹھا، نمازی اٹھا کہنے لگا، حضور آپ اللہ سے 2 چیزیں مانگتے ہیں، دونوں ممکن نہیں ہیں۔ شہادت کی موت لینی ہے تو مدینے سے باہر جانا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا، اور اگر نبی کا شہر لینا ہے تو پھر شہادت نہیں ملے گی۔ 2 جو ایک چیز ملی، جڑی مرضی مانگو۔ لیکن جن کی سوچ اچھی ہے، جن کی نیت اچھی ہے، جن کے ارادے پختہ ہیں، اور جن کا ارادہ اپنے رب سے جڑا ہے، اچھی سوچ والا مانگتا رہا۔ پھر دنیا کی تاریخ نے دیکھا کتنی چیزیں اللہ سے مانگی تھی، 2، شہادت کی موت، نبی کا شہر۔ پھر ساری دنیا جانتی ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، موت کا وقت آیا، مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ظالم نے حملہ کیا، شہید ہوئے اسی زخموں سے۔ اب ذرا غور کرنا، اللہ نے کتنا کچھ دیا۔ سب سے پہلے موت بھی شہادت کی تھی،
شہر بھی نبی کا دیا، مسجد بھی نبی کی دی، چوتھے نمبر پر مصلی بھی نبی کا دیا، حضرات پانچویں نمبر پر اللہ نے نماز بھی نبی کی دی، اور قربان جائیے شہید ہو گئے، اللہ نے قبر میں ساتھ بھی نبی کا دیا، حجرہ بھی نبی کا، ساتھ بھی نبی کا، کائنات کے امام فرما گئے قیامت دہاڑا ہوگا، میں اپنی قبر سے نکالا جاؤں گا، پھر سیدنا ابوبکر صدیق نکلیں گے، پھر فاروق اعظم اٹھیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہوگا، میرے بائیں ہاتھ میں فاروق کا ہاتھ ہوگا۔ مانا کیا ہے؟ مانا یہ ہے اللہ نے کل قیامت والے دن ساتھ بھی نبی کا دیا، اور فرمایا میں ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل ہو جاؤں گا، یعنی اللہ نے جنت بھی نبی کے ساتھ۔ اب غور کریں، مانگی کتنی چیزیں تھی؟ دو مانگی، اللہ نے کتنی عطا کی؟ شہر بھی نبی کا، مسجد بھی نبی کی، مصلی بھی نبی کا، نماز بھی نبی کی، شہادت کی موت بھی، ساتھ بھی نبی کا، قیامت کے دن ساتھ اٹھائیں گے بھی نبی کے ساتھ، اور جنت میں داخلہ بھی نبی کے ساتھ۔ حضرات اللہ نے 8 چیزیں عطا کر دی۔ مانگی کتنی تھی؟ 2 مانگی۔ یہ بھاگ کس کو لگتا ہے؟ جس کی نیت اچھی ہو، سوچ اچھی ہو۔ حضرات ایک بات اور بتا کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا سب سے آخری غزوہ لڑنے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا آخری غزوے کا نام ہے غزوہ تبوک، 9 ہجری میں ہوا ہے، اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا سب سے بڑا غزوہ تھا۔ 20,000 صحابہ کرام اس جنگ میں شریک ہوئے۔ سفر 1 مہینے کا تھا، 1 مہینہ جانے کا، 1 مہینہ آنے کا، اور وہاں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگنا ہے، یہ پتہ نہیں وہاں کتنا ٹائم لگنا ہے، یعنی کم از کم 2 مہینے، اور 20,000 بندے کو 2 مہینے کھانا کھلایا جائے، سستے سے سستا بھی ریٹ لگائے تو کروڑوں نہیں اربوں روپیہ بنتا ہے۔ 20,000 بندہ، کھانے کا خرچہ، رہنے کا خرچہ، جانے کا خرچہ، آنے کا خرچہ، لڑنے کا خرچہ، سواریوں کا خرچہ، اربوں روپیہ چاہیے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا میرے صحابہ بہتا پیسہ چاہیے، بہتا فنڈ چاہیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کھڑا ہوا، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر 100 اونٹ میں دیتا ہوں۔ کتنا؟ 100۔ اور 1 اونٹ کی قیمت کیا بتا؟ یہ قربانی کے موقع پر پتہ چل جاتا ہے 1,00,000 1,50,000 روپے کا آتا ہے، چلو 1,00,000 روپیہ لگا دو۔ 100 اونٹ کی قیمت کتنی ہوئی؟ بولے نا نوجوان، یہ میتھمیٹکس والے، یہ حساب کتاب والے، یہ کمپیوٹر پہ انگلیاں گھمانے والے، یہ اسٹیٹسٹکس پڑھنے والے، کتنا بنتا ہے؟ 1 روپیہ ہے۔ پورے کوٹلی غائب ہو اگر میں کوئی اتنا بڑا گھبرو دیر والا، بڑے خلیجے والا جو کہے آج جب پیسے کی ریٹ پہ ہے، آج بھی کوئی اتنا بڑا حوصلہ نہیں کرتا کہ جی 1 کروڑ میں نے آیا، لیکن اللہ سے مانگا کر اللہ دولت بھی دے اور دل بھی دے۔ کلی دولت سے بندہ غنی نہیں ہوتا، دل سے بندہ غنی ہوتا ہے۔ کہا 1 کروڑ روپیہ میں دیتا ہوں، صحیح ترجمہ کرو، 100 اونٹ کا مانا 1 کروڑ۔ کائنات کے امام نے پھر سوال کہا 1 کروڑ اور، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 9 مرتبہ اعلان کیا، اور 9 مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کھڑا ہوا، 9 کروڑ یعنی 900 اونٹ دے دیا۔ سبحان اللہ، 900 اونٹ دے دیا۔
اور اللہ دینے والوں کو دیتا ہے، کوٹی والوں یاد رکھنا، وہ دینے والوں کو بہت دیتا ہے۔ اپنے رب سے سوتے کیا کرو، کبھی کبھی نا اپنی ساری جیب اس کے راستے میں خالی کر دیا کرو، پھر دیکھا کرو میرے رب کس بہانے سے کرتا ہے۔ اللہ میری والدہ محترمہ کو جنت نصیب کرے۔ جب زندہ تھی نا، میرے گھر میں جب تھوڑا سا اوکھا میرا آتا نا، پتا چلتا کہ اگلے 2-4 دن کا سامان یا پیسہ نہیں ہے، میں اللہ سے ایک سودا کرتا تھا۔ میری جیب میں اس وقت جتنے پیسے ہوتے تھے میں سارے اپنی ماں کو دے دیتا تھا۔ آپ یقین جانیے میں ممبر پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے بھوکا ہے۔ میرا رب ایسے راستوں سے پورے کرتا ہے، اس کے ساتھ سودے کرو۔ وہ سبزی والے کے ساتھ سودا کرتے ہو، پھیری والے کے ساتھ سودا کرتے ہو جس کا اعتبار کوئی نہیں، پیکنگ میں سودا کرتے ہو پتہ نہیں کھولیں گے کہ اندر سے نکلے گا کیا۔ وہ میرے رب سے بھی کبھی سودا کیا ہے، اور ان کا سودا رب سے ہے۔ 900 اونٹ دیا، یعنی 9 کروڑ روپیہ دے دیا۔ پھر اعلان ہوا کہ اللہ کے لوگوں، اب میرے پاس صرف 60 اونٹ بچے ہیں، وہ بھی دیتا ہوں۔ 9 کروڑ 60 لاکھ روپیہ دے دیا۔ ایمینی کائنات کے امام نے کہا تھا 28 مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے کے کہا تھا عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ الفاظ کہے جو اس پوری کائنات میں کسی انسان کے بارے میں کسی نبی نے نہیں کہے۔ فرمایا ما ذکر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان جا جو مرضی کرتا ہے، اللہ نے تیرے کھاتے میں جنت کو واجب کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جو مرضی کرتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پھر اعلان ہوا، کہا اللہ کے پیغمبر اس طرح کرے 1000 پورا کر لیں 40 گھوڑے بھی دیتا ہوں، گھوڑا بھی لاکھ روپے کا آتا ہے۔ اچھا 10 کروڑ روپیہ ہو گیا۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں عثمان ابھی اور چاہیے۔ سبحان اللہ، کائنات کا امام مانگتا گیا، عثمان دیتے گئے۔ اور پتہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہاتھ کھڑا کیا، کہا اللہ کے پیغمبر 5.5 کلو سونا۔ آپ نے نہیں سنا، ٹھیک نہیں سنا، پھر سنو، اور میری مائیں بہنیں بھی سنے تو سننے کی ایک دوتی کے پیچھے والے نیارے ہو جاتے، وہ سنے۔ ماسے کی سولے کی بات نہیں میرے بھائی، سننے والی معزز بہن 5.5 کلو سونا تھا۔ کہا کائنات کے امام 5.5 کلو گھر پڑا ہے، سارا ہی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہم کبھی اپنی انگوٹھی اتار کے مسجد کے لیے نہیں دیتے، اتنا سا سودا نہیں کرتے۔ کہاں سے وہ دل لائے، کہاں سے وہ حوصلے لائے؟ 5.5 کلو سونے کا آج کی کرنسی کے مطابق 5.5 کروڑ روپیہ تقریباً بنتا ہے۔ ٹوٹل ہو گیا 15.5 کروڑ۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں اور چاہیے۔ سبحان اللہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پھر ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، کہتے اللہ کے پیغمبر 29.5 کلو چاندی پڑی ہے گھر میں، وہ بھی سبحان اللہ۔ پھر میں نے تولے ماسے کی بات نہیں کی، میں نے کلو کی بات کی۔ 29.5 کلو تقریباً 16 کروڑ روپیہ ہو گیا۔ کائنات کے امام پھر اعلان کرتے ہیں عاصم بن عدی بن حاتم طائی، حاتم طائی کا پوتا عاصم کھڑا ہو گیا۔ یہ عاصم کے والد کا نام عدی ہے، وہ بھی صحابی ہے، اور یہ عاصم بھی صحابی ہے۔ قسمت والا ہے، باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے۔ اللہ ہمیں ان کا زمانہ تو نہیں ملا، اللہ ہمیں ان کے قدم عطا کر دے، اللہ ہمیں ان کے نقش پا عطا کر دے، اللہ ہماری اولادوں کو ان کے راستے پہ چلا دے۔ کہا اللہ کے پیغمبر میرے پاس اس وقت 68 ٹن، پتہ ہے ٹن کتنے کا ہوتا ہے؟ 25 من۔ 25 من کا 1 ٹن ہوتا ہے، تو فرمایا کہ 68 ٹن کھجورا۔ سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے باقی حساب کتاب نوجوانوں میں چھوڑتے ہیں، صبح جا کے ذرا حساب کرنا، 68 کو ضرب دینا 25 کے ساتھ کہ یہ کتنے من بنتا ہے۔ اتنی کھجوریں تقریباً قیمت 1 کروڑ روپے بنتی ہے، فرمایا میں دیتا ہوں۔ کتنا ہو گیا؟ 17 کروڑ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے فاروق اعظم آتے ہیں،
اپنے گھر کا آدھا سامان دیتا ہے. سردار کا عام سے آدمی کا بھی گھر کا آدھا سامان لاکھوں کا ہوتا ہے، ان کا بھی ہوگا آج کی کرنسی کے مطابق. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے سارے سامان لے آتے ہیں، یہ اس مجموعے کی بات کر رہا ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام کہتا ہے جب سارا سامان لاد لیا نا، گڈڑی اٹھا کے گٹری اٹھا کے چلے تو پھر واپس آ گئے. آگے نا گھر کی دیوار کے ساتھ ہاتھ مارنے لگے. پوچھا ابو بکر کہہ رہے، کہا پرسوں میں کپڑے ٹانکا لگاتے ہوئے نا سوئی میں نے دیوار میں ٹانگی تھی، میں سوچ کے واپس پلٹ آیا ہوں، سارا کچھ لے کے جا رہا ہوں، ایک سوئی بھی گھر میں نہیں رہنی چاہیے، وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات کروڑوں اربوں روپیہ مسجد نبی کے شہر میں ڈھیر لگ گیا. یہ ساری تصویر اپنے ذہن میں رکھنا. آخری بات بڑی خوبصورت بتا دی. اتنے میں نے ایک صحابی باہر کھڑے ہو کے نا برآمدے میں اشارہ کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر میں ادا نہیں آنا، کسی آپ کی طرح میری بات سن. کائنات کے امام نے جا کے مسافہ کیا نا تو ہولی سا پلا سا کر کے نا 3 کھجوریں آپ کے ہاتھ میں ٹکرائے. سبحان اللہ. کہنے لگا اللہ کے پیغمبر لوگ تو اپنے گھر کی ساری دولت دار ہیں، اربوں کروڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. یہاں سے ہم جا کے مزدوری کی، 3 کھجوریں ملی ہیں. کائنات کے امام میری تو ساری دولت یہی، یہ ساری کھاتا ہے. کائنات کے امام تشریف لائے، 3 کھجوریں ہاتھ میں پکڑی ہیں اور وہ مسجد نبی کے شہر کے پاس کھڑے ہو کر سارے اس ڈھیر کے اوپر ڈھیر پھیر کے کہنے لگے، او لوگوں سنو، جتنا یہ سارا ڈھیر خرچ کرنے والوں کا ثواب ہے نا، یہ 3 کھجوریں خرچ کرنے والوں کو اس سے بھی زیادہ ثواب. کیوں؟ اس کی نیت اچھی. حضرات نیت کے بڑے اچھے کے فائدے ہیں. رات نیت کر کے سو جاؤ، صبح فجر بھی نہیں پڑے گی، تہجد بھی نہیں پڑے گی. کوئی وجہ بن گئی، میرا رب آپ کی تہجد کا بھی ثواب لکھوائے گا اور آپ کی نماز باجماعت کا ثواب بھی لکھوائے گا. سبحان اللہ. نیت اچھی کرو، نیت تو کر لو نا، موقع آیا تو لڑیں گے نا اللہ کے دین کے لیے. میں نے دوسرے پاس نا ایک چل عقیدہ ہے، وہ میرے پتا ہے تجھے بڑے تیز ہو عقیدے سالہ بعد جا کے کام تھوڑا جا ٹھنڈا ہوا ہے. نوجوان ماشاءاللہ سمجھدار ہوئے ہیں تھوڑے، باقی بزرگاں ساڑھا نے کسر کو نہیں چھڑی. اللہ کے راستے میں لڑیں گے، نیت کی ہے. گھر میں فوت ہو گیا، گھر سے نکلا ہی نہیں، فرشتے اس کی رپورٹ لکھنے لگتے. میرا مالک کہتا ہے فرشتوں شہادت کی موت لکھنا. فرشتے کہتے جانا شہادت گھر کے بستر پہ فوت ہو گیا. کہا نہیں، یہ نیت کرتا تھا کہ جب موقع ملا میں اللہ تیرے راستے میں لڑوں گا. سبحان اللہ. اس کی نیت کی وجہ سے بے شک اپنے گھر میں فوت ہوا ہے، اس کو ثواب نیت کی وجہ سے شہادت کی موت کا عطا کیا جائے. حضرات میری پہلی بات مکمل ہو گئی. زندگی اچھی کرو، سوچ اچھی کرو. اچھی سوچ والوں کو اللہ اچھا دیتا ہے. کالی نیت اچھی کر کے گھر سے نکلنا اللہ بارے نیارے کر دے گا. گندی نیت والوں کو گندا کرتا ہے. مکھی کی تلاش اگر گند ہے تو اس کو گند ملتا ہے، اور اسی کے ساتھ ایک دوسری مکھی ہے، اس کی تلاش شہد ہے، اس کو شہد ملتا ہے. تلاش اپنی اپنی ہے. سوچ بدلیے، اپنی سوچ مثبت کیجیے. اگر زندگی کو خوشگوار بنانا ہے تو دوسرا اس کو آنکھ پاک کرو، اتنی پاک کرو کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں کھڑے ہیں. نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں سے بالخصوص یہ واقعہ عرض کر رہا. فاروق اعظم مسجد میں ہے، نماز پڑھا ہے. ایک نوجوان آتا ہے، آ کے کہتا ہے امیر المومنین، اس نوجوان کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے مسجد میں نماز کے لیے، راستے میں گھر والوں کی غلطی کی وجہ سے دروازہ کھلا رہ گیا، کوشش نہیں کی لیکن چلتے چلتے غیر محرم پہ آنکھ پڑ گئی. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امیر المومنین نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ نوجوان رش کھاتے زمین پہ گیا. امیر المومنین نے دیکھا طبیعت زیادہ خراب ہے، کہا اس کے گھر پہنچا دو. نماز پڑھائی، کہا اس کو پتہ کرتے ہیں.
گھر پہنچے تو دیکھا کہ اسی حالت میں فوت ہو چکا ہے. اپنے رب سے اتنی حیا ہے کہ میری نظر غیر محرم میں پڑ گئی. تاک تاک کے دیکھنے والوں اور صبح شام بازاروں میں کھڑے ہو کے اپنے ہی علاقے محلے کی بیٹی کی چادر کو تار تار کرنے والوں سنو. انہوں نے بھی کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا تھا, آپ نے میں نے بھی ان کا پڑھا ہے. فرق کیا ہے؟ شرم آ گئی میرے رب سے, شرم ساری سے مر گیا. امیر المومنین اس کے پاس کھڑے اور پتہ ہے کیا پڑھ رہے؟ کہنے لگے وال نوجوان ساری زندگی پڑھتے رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آئی. آج تیری موت کو دیکھ کے مجھے سمجھ آیا ہے وہ جو رب نے قرآن میں کہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ جو رب کے ڈر سے مر گیا اللہ نے اس کے لیے 2 جنتیں بنا کے رکھی. اور میرا رب کہتا ہے اس آنکھ کو حرام سے روک, میں جہنم کی آنکھ تیرے اوپر حرام کر دوں گا. اس آنکھ کی برکت سے تیرا سارا جسم محفوظ کر دوں گا. ہمیں تو شرم نہیں آتی, اسی آنکھ سے حرام کرتے ہیں, اسی آنکھ سے جا کے قرآن پڑھتے ہیں, اسی آنکھ سے حرام کرتے ہیں, اسی آنکھ سے جا کے مسجد کے مصلے پہ کھڑے ہوتے. کبھی غور آیا, کبھی فکر ہوئی, کبھی اندر تڑپا, کبھی حیا آئی, کبھی شرم سے ڈوب مرے, میں بھی آنکھ ہوئی. حضرات یہ دوسرا اصول ہے آنکھ پاک کرو. تیسرا اصول ہے زبان پاک کرو. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے امام کے جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں ایک دن میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا. کائنات کے امام نے مجھے موٹا موٹا سارا دین سمجھایا, توحید, رسالت, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور چھٹا عقیدہ تقدیر پر ایمان. یہ 6 عقیدے بتا. پھر دوبارہ توحید و رسالت کی گواہی, نماز, روزہ, زکات, حج اور جہاد, 6 چیزیں یہ بتائی. کتنی ہو گئی؟ 12. 6 پہلے اور 6 بعد میں, اور سارے کا سارا دین جو ہے وہ تقریباً بتا دیا. لیکن ساری باتیں بتانے کے بعد کہا یا معاذ افلا ادلک بمناقب ذلک کلہ, یہ جتنی 12 باتیں پورا دین سمجھایا یہ سارے کا سارا دین ایک بات میں نہیں سمجھا. ہماری زبان میں کہہ رہے معاذ 100 گلا نہیں, ایک گل دساں. سبحان اللہ. ایک بات بتاؤں سارے دین کا نچوڑ خلاصہ. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جی جی اللہ کے پیغمبر فرمائیے. فرمایا امرک علیک لسانک, اپنی زبان کو روک لو, سارا دین اسی کے اندر آتا ہے. سبحان اللہ. حضرات زبان پاک کیجئے, اور لوگوں گالی دینے والا بڑا نہیں ہوتا, معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے. لوگوں اگر بڑے چکے کے مالک ہو نا تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھو. کائنات کے امام نے فرمایا تھا حق پر ہوتے ہوئے, سچا ہوتے ہوئے جس نے معاف کر دیا نا, میں جنت کے درمیان میں اس کو گھر لے کر دوں گا. نہ ماں کی زبان پاک ہے, نہ بہن کی زبان پاک ہے. بھائی کی گالی دیتا ہے بہن کو, باپ گالی دیتا ہے بیٹی کو, باپ گالی دیتا ہے بیوی کو, اور بچوں کے اندر بھی گالیاں اسی طرح چل رہی ہیں. مسلمان ہے, اہل حق سمجھتا ہے, اہل حدیث ہے, اہل سنت ہے, اور صبح شام گالیاں دیتا ہے اور بلا وجہ بھی گالی دیتا ہے. ویسے تو کسی وجہ سے بھی نہیں دینی چاہیے, لیکن بلا وجہ بھی گالی دیتا ہے. جانور کو گالی, مشین کو گالی, ٹانگے کو گالی, راہگیر کو گالی, جانور کو گالی, یہ مسلمان ہے. حرام زندگی کا تیسرا بہترین اصول بتا رہا ہوں, اپنی زبان پاک. یہ زبان بڑی خطرناک چیز ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پوچھتے ہیں نبی پر یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں روز, اس کا بھی قیامت کے دن حساب ہوگا. اور پتہ ہے آپ ایک دن میں کتنے الفاظ بولتے ہیں؟ سائنس کی تحقیق یہ ہے
کہ ایک بندہ ایک دن میں ایوریج 10,000 الفاظ بولتا ہے. کتنے؟ 10,000 الفاظ ہم بولتے ہیں روزانہ تقریباً ایوریج. اور 10,000 الفاظ کے حساب دینا ہے روزانہ کے تقریباً اتنے بولتے ہیں. اپنی اپنی زندگیوں کے دن گن لو اور 10,000 سے بدل دے اور پھر سوچو کہ کیسے بولے. اللہ کے قرآن نے کہا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک بھی لفظ میری زبان سے نکلتا ہے میرے ڈاکومنٹری میں تیرے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. صحابی رسول کی فکر سنیں. یہ سوال کوٹلی والوں نے کبھی نہیں پوچھا ہوگا اپنے مولانا صاحب سے. مجھے اندازہ ہے کہا اللہ کے پیغمبر جو ہم باتیں کرتے ہیں اس کا بھی حساب ہوتا ہے. یہ روز جو ہم بولتے ہیں اس کا بھی حساب ہونا ہے. کائنات کے امام فرماتے ہیں میرے صحابی نا 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 حساب نہیں ہونا. قیامت والے دن بہت سارے بندوں نے پھر سنو کوٹلی والوں پھر سنو بوڑھے بزرگ بھی سنے مائیں بہنیں بھی سنے آپ نوجوان بھی سنے. کہا بہت سارے لوگ قیامت والے دن اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. کبھی غور کیا اسی زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ. اور میرے مالک نے اپنے نبی کے ذریعے اعلان کروایا کہا ان سے کہو بول لے سبحان اللہ. علماء تو تھک گئے کہتے ہیں جہاں جلسے میں جاتے ہیں سارے یہ کہتے ہیں آپ کو سبحان اللہ. اللہ کا شکر ہے سانو تے عادت ہی نہیں پئی. آخرت آپ کو نہیں اپنا نام بھی زور بھی لگائیں تقریر بھی کریں سفر بھی کریں راتیں بھی جا کے کچھ نال دی کرے جا کے سمجھنا ہے سانو اجے پھر اور تک 3 گھنٹے لگے. سبحان اللہ. سارا کچھ بھی کریں پھر آپ سے کہیں کہ آپ کو سبحان اللہ کیوں کہتے نہیں کہتے نہیں کہنا تو نہ ہم تو کہیں گے سبحان اللہ. ہم تو پھر کہیں گے سبحان اللہ. فرمایا ایک مرتبہ تو کہہ یہ تیری زبان اتنی قیمتی ہے یہ زمین سے لے کے آسمان کا فاصلہ دیکھ رہے ہو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے سارے کا سارا بھر جائے. سبحان اللہ. یہ اٹھائے تو اتنا اٹھائے گرائے تو اتنا گرائے تو جہنم میں پھینکوا دے. اس لیے تیسرا اصول یہ ہے اپنی زبان پاک. حضرات چوتھا اصول میری گفتگو کا آخری حصہ شروع ہو چکا ہے. چوتھا اصول یہ ہے کہ اپنا دل پاک کرو. یہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں نا جس علاقے میں یہ ضلع قصور ہے. قصور کے ایک بڑے بابا جی بڑے مشہور گزرے ہیں بلے شاہ. میں پہاڑے تو لگتا ہے رحمت اللہ علیہ نہیں کیا مجھے پتا کچھ پکے باقی کو فتوا نہ لا رہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی رحمت کے مطابق سلوک فرمائے. بابا جی کی بات بڑی پیاری ہے سادہ سی بات ہے ساری زندگی سمجھا دی. کہتے ہیں مسجد دی نہ مندر دی وہ گالے ساری اندر دل پاک دل صاف سارا کچھ صاف کر لیا چہرہ صاف کر لیا. دنیا کا سب سے زیادہ پیسہ چہرے پہ خرچ ہوتا ہے چونکہ چہرے کو لوگوں نے دیکھنا ہے اور لوگوں تھوڑا سا پیسہ دل پہ بھی لگاؤنا تھوڑی سی محنت دل پہ بھی کرو جس کو رب نے دیکھنا. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن الله ينظر الى قلوبكم. اللہ نہ اعمال دیکھتا ہے نہ اللہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے بلکہ ایک حدیث میں نہ تمہارے پیسے کو دیکھتا ہے میرا رب صرف تمہارے دل کو دیکھتا ہے. وہ میری بیٹی کا چہرہ کسی سہیلی نے دیکھنا ہے آدھا گھنٹہ شیشے کے سامنے کھڑی رہی ہے اور اس کو صاف کرتی رہی ہے اور 80,000 روپے لگا کے میک اپ کرواتے ہیں لیکن کبھی اس دل پہ بھی کوئی خرچ کیا ہے جس پہ میرے رب کی نظر پڑ رہی ہے. اب تسی کدی پنڈا چ قسم کھاتی بولتے نہیں کبھی قسم چکی ہے ڈائریوں میں ایک رنگ ایف آئی آر کرنا لگا چکی ہے قسم کدی اللہ جو مانتے کیوں نہیں ہے. تسی نے چاول کھا کے بیٹھے ہو تو میرے 8-9 گھنٹے ہو گئے میں کچھ نہیں کھاتا سے بول ڈرما لو قسم کھا دیجیے میری کھا دی ہے نا. اچھا مجھے یہ دسو کہ قسم بندہ کیوں کھاتا ہے کہ گالتے یقین آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جلدی بتا کے چلیے اگلی گل بھی دسو رب نو اپنی گل تے یقین پیدا کرنے واسطے قسم کھان دی لوڑ ہے نہیں ہے.
اس کے باوجود میرے رب نے قرآن مجید میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ 200 قسمیں کھائی. کتنی قسمیں کھائی؟ 200. اور سب سے زیادہ قسمیں جہاں پہ کھائی ہیں وہاں پہ میرے رب نے کیا کہا ہے؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. میرا رب تقریباً 1 درجن کے قریب قسمیں کھاتا ہے. اور جہاں تک میرا علم ہے اتنی زیادہ قسمیں ایک جگہ پہ پورے قرآن میں کہیں گے. کہا مجھے سورج اور سورج کی چمک کی قسم, مجھے چاند اور چاند کی دمک کی قسم, مجھے رات اور رات کے اندھیروں کی قسم, مجھے دن اور دن کے اجالوں کی قسم, مجھے آسمان اور آسمان کی بلندیوں کی قسم, مجھے زمین اور زمین کی پھیلاؤ اور وسعتوں کی قسم, اور مجھے انسان تیرے نفس, تیرے دل اور تیرے دل کی کمائی کی قسم. 12 قسمیں کھا کے کیا کہا؟ قد افلح من زکاها. لوگوں کامیاب وہ ہے جس کا اندر صاف ہے, وقد خاب من دساها. جس کا اندر خراب ہو گیا اس کا کھانا ہی خراب ہو گیا. حضرات دل پاک اللہ سے باقاعدہ دعا کیا کرو. اس کائنات کا سب سے پاکیزہ دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, لیکن اس کے باوجود وہ دعا کیا کرتے تھے, یا اللہ طاہر قلبی من النفاق, اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا تخشع. اللہ جس دل میں تیرا ڈر نہیں ہے اس دل سے پناہ مانگتا ہوں. دل کی سختیوں سے پناہ مانگا کرو. دل سخت نہ کمال لیجئے ایویں سینہ چوڑا کر کے کئی آدھے دے میں 10 رکھیاں تے میرے کاغذات کہنا معافی کوئی نہیں کرما رہا نہ بول رہا کرے. اپنے کاغذات کیتے کیتے معافی پیدا کر, چونکہ میرے رب کا اصول یہ ہے وہ معاف کرنے والوں کو معاف کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب کوئی غلطی کرے تو تیرا دل کرتا ہے نا تاڑ تاڑ لگے, تو جب تو غلطی کرتا ہے پھر تیرے رب کیا کرے گا؟ بہترین راستہ یہ ہے اللہ کے بندوں کو معاف کرو. غلطی تو انسان سے ہوگی نا, بھائی ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, بیٹا ہے, بیوی ہے, کوئی چاچا, ماما, کوئی بھتیجا, بھانجا ہے, انسان ہے نا, غلطی تو کرے گی. حوصلہ بڑھا کر کے معاف کر دو, اللہ کی قسم اللہ بڑا دلی روشن کر دے. جن نے تجربہ کرنا بھی قد کر, انہیں مسجد میں بیٹھ کے ارادہ کرے میں ہاتھ نہیں کھڑا کروانا, مسجد میں بیٹھ کے ارادہ کرے کل جا کے اپنے سب سے بڑے دشمن کو معاف کرو. اللہ کی قسم آپ کے دل کے اندر اللہ نور پیدا کر دے. سبحان اللہ. لوگوں دل صاف. چوتھا اصول یہ بتا, ہم نہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں, ہماری عادت یہ ہے کہ سبق دیتے ہیں سنتے بھی. میں سبق سنتا ہوں, سارے درس کا نہیں سننا, اپنا سن لینا جڑا پڑھایا ہے. پہلا اصول کی دس ہے سوچ پاک, جزاک اللہ. دوسرا اصول کی دس ہے نظر آنکھ پاک. تیسرا اصول کی دس ہے زبان ماشاءاللہ بول پاک, بول چنگے تو. یہ چوتھا اصول کی دس ہے لو سوا ساتھ سے نے گھنٹے تے پنجواں تے آخری اصول دس لگا تے دعا میں چراغ رکھیا جے. لوگوں اپنا رزق پاک کرو. ملنا ہونا ہی ہے جتنا دکھے. کائنات کے امام نے گارنٹی دی, فرمایا جس بندے کا رزق جتنا اللہ نے لکھا ہے جب تک وہ آخری لقمہ نہیں کھا لیتا اس بندے کو موت نہیں آئے. تے رزق تے تو تلاش کرتا ہے. کئی باری تسی ویکھا ہونا ہے, تجربہ کیتا ہونا ہے, ایویں بیٹھے دوستاں نے کوئی چیز منگوائی ہے, کھان لگے تے ایویں تک پرو دوست آ گیا جن دے نہ گل نہ بات نہ سوچیا نہ کوئی رابطہ, ایویں پرو ٹریا تے ہس کے کہندے نے آ جا بھائی تو بھی نال شامل ہو جا کر دیو نا تے بانڈ کے کھایا. اے چھوٹی جی گل ہے لیکن بہت بڑی گل ہے. ونڈ کے دیکھ کھانا لینا بڑا دیندا ہے. اپنی زندگی میں نے سینکڑوں لوگوں کو دیکھا ہے جو بانٹ کے کھاتے اللہ نے کبھی کمی نہیں لانے.
تے چھوٹا جہا کام دے کرنوں کبھی رزق کی تنگی آ جائے تے گھر دے وچ جڑیاں پھلیاں روٹیاں پਈਆਂ ہوندیاں نا انہاں دے چھوٹے چھوٹے بھورے کر لے بھورے کہندے ٹکڑے کر لیا کرو تے چھت تے رکھ دیا کرو اللہ دی مخلوق پرندے کھا لیں گے میرا سونا رب دی مدد تواڈے رزق وچ بند کرے وڈ کے کھایا کرو اپنی پرانی جُتیاں بھی کسی نے نہیں دیتے 20 سال پرانے کپڑے کرما دی سنبھال کے رکھ دی کہتی ہے اب میری ماں نے دیتا سی 20 سال پہلے اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے ماؤں کو بھی سلامت رکھے لیکن کرما کے کی کرنے 20 سال پالے کسی ماڑے بندہ نہیں دیتے وہ گھر کا بچا ہوا سادہ نہیں کسی کو دیتے 10-20 روپے کی اہمیت تیرے میرے نزدیک کچھ نہیں کسی کی تو عید ہو جائے گا کبھی سوچے اتنے کپڑے بنانے لگا کہ ایک کی میں نال کسی غریب نے بھی بنانے ہیں پنڈا چودھری شادی کر رہا ہے کہتا ہے شادی ایسی کرتی ہے سارے پنڈ کو لگ پتا جائے پٹی صاحب نے شادی کی ہے کبھی سوچے کہ اپنی دھی کی شادی کرنے لگا نال ایک غریب کی بیٹی کی بھی شادی کرتے ہیں اللہ کی قسم فضول خرچیاں بچا لو جڑا ایویں خرچ کر کے کوئی بچا لو تو غریب کی بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی تے کبھی کرم والی دھی نے کیا ابا 5 لاکھ کا مینوں بیچنا دے 4 لاکھ کا دے تے لاکھ نہ تے اج بھی ایڈی مہنگائی ہے لیکن لاکھ روپے نہ تے اج بھی کسی بیٹے دے سر تے دوپٹہ دیتا جا سکتا ہے اے وہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں سارے کرنا ہے اے جلسے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ نوجوان جو جلسے کرواتے ہیں یہ ماحول پیدا کرتا اپنے گاؤں کی غربت خود ختم کرو ویسے تو پٹی راجپوت نا اس گل کی غیرت آنی کہ تواڈے پنڈ دا بندہ کدھروں جا کے مانگے ایتھے نہیں غیرت آنی باقی دے کہندے میرے نال پوری پا کے ویکھیا سی تے میری غیرت جاگ گئی اوتھے تے تیری پوری نال غیرت جاگ پیندی ہے تیرے گاؤں کی بیٹی کسی اور سے جا کے مانگے اس بات میں غیرت نہیں آتی کوئی ایسا سامان پیدا کرنا کوئی ایسا سامان پیدا کر کوئی پیسے بچا لے وہ میں تو لوگوں کو یہ طریقہ بتاتا ہوں قصور کی مسجد میں ایک دفعہ میں نے بتایا تھا ایڈے سکے نہیں ہوتے تھوڑے بعض بار سو چھڑ گئے ہوتے بعض بار بچہ نہیں دے سکتے لوگ آج کل کے ارادہ کرتے تے 20-30 روپیہ لا کے یا بڑی گل 100 روپیہ لا کے نہ کرنے تو اللہ لے وہ کانفرنس کا فائدہ بھی ہوگا بڑا رابطہ کیتا ہے سارے پائیاں یقین جانا 3 مہینے ہو گئے انہوں نے ہر روز فون ہر روز میسج بہت محنت کی اللہ نوجوانوں کی زندگیوں میں برکت کرے اتنی تڑپ اللہ کے دین کی اللہ آپ کی میری باتوں میں بھی پیدا کرے اس جلسے کا خود تو فائدہ ہوگا ایک چھوٹا جہا گلا بنا لو گھر چھوٹ پاڑنا جڑا پیا وہی مخصوص کر لو سارے گھر کے جیوں کہہ لو کہ جو سکے تواڈے کول آئے سارے ساتھ ایتھے جمع کرنے میں گارنٹی دیتا ہوں یہ کوئی بھی رہا ابو بکر کے گاؤں میں نوجوان مل کے یہ کام کروائیں آپ یقین جانیے صرف سکے باقی سارے اللہ کو مبارک کرے خرچ کرو روڈ جننے کرنے جائے حلال ہے جنہ کماؤ تھوڑا ہے تے جنہ لاؤ تھوڑا ہے لیکن صرف سکے جمع کرتے جانا اگلے سال کی کانفرنس میں نا ایک دن پہلے یا اسی دن وہ سکے مسجد میں اکٹھے کر لینا اور پھر دیکھنا کہ اللہ اس میں برکت کتنی پیدا کرتا ہے اور یہاں پہ کھڑے ہو کے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کا اعلان کرتے ہیں پھر آپ کو اس جلسے کی رونق اور برکت کی اور ملے گی انشاءاللہ صرف باتیں سن کے نعرے لگا کے پھول پھینک کے استقبال کر کے اشتہار چھپوا کے اور سبحان اللہ کہہ کے گھر جانا بڑا سوکھا ہے کوئی کام اور بھی کرنا سیکھیے اور یقین جانیے اس کام سے میرا رب بڑا راضی ہوتا ہے وہ میرا رب غریب کا پیار کرنا تو بڑا راضی ہوتا ہے صحابی آئے سے اللہ کے پیغمبر کو کہنے لگے اللہ کے پیغمبر دل بڑا سخت ہو گیا سامنے تک کبھی فکر نہیں ہوئی ساڑھا جنہ سخت ہو جیسے وہ نہ کر لیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا کہنے لگے اللہ کے پیغمبر دل بڑا سخت ہو گیا کوئی نسخہ دس دن نرم ہو جائے آپ نے فرمایا تھا اطعم المسکین وامسح رأس الیتیم مسکینوں کو کھانا کھوایا کر تے یتیمہ دے سر تے ہاتھ رکھیا کر اللہ تیرا دل نرم کر دے گا اور نرمی 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 کائنات کے امام فرماتے ہیں ان اللہ رفیق یحب الرفق میرا رب بھی نرم دل والا ہے اور وہ نرم دل کو پسند کرتا ہے حضرات پانچواں اور آخری اصول یہ ہے کہ عزت پاک کرو
اور پتہ ہے ایک ہی پاک ہونا ہے. یہ ساری زندگی اے سوچتے رہے نا کہ میں کلے ہی کھا رہا سارا پیٹ کھاتا ہے وہ میں کلے ہی دو پانی پانا ساری پا دے میں کلے نہیں نا ہوتا پانی توڑ کے اپنے قلعے میں لایا وہ بھی جب لا لگتا ہے وہ بھی لا لگتا ہے مطلب کہ جو وہ آرام کھاتا ہے میں بھی کھانا یہی جو بات ہے ہمارے پاس یہی سب سے بڑی دلیل ہے. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں اس گاؤں کا یہ بھی ایک تجربہ ہے. آج بہت ساری باتیں آپ سے دل کی کہہ دی ہیں. اسی گاؤں کا ایک بندہ ارادہ کرے کہ میں نے حرام نہیں کھانا. ایک بندہ ارادہ کرے نہ کبھی کسی کو چیز کھانی لے کے جن کے بارے میں پتا ہوا کہ تیرے سے حرام ہے اے نہیں کہ انہوں نے فتوا لانا کہ تیرا حرام ہے میں نہیں کھانا بس چپ کر کے اوائڈ کر بچو. ایک بندہ اگر گاؤں کا ارادہ کر دے نا تو اللہ کی قسم یہ سارا گاؤں حرام نظر سے پاک ہو سکتا ہے. آپ یہی کہہ سکتے ہیں. یہ لاہور کا ایک بڑا مشہور علاقہ ہے اچھرا پہلے نا ایک پنڈ ہوتا تھا یہ بعد میں لاہور میں شامل ہو گیا. یہ واقعہ میرے والد محترم نے اللہ کو غریب کے رحمت کرے انہوں نے سنایا. کہتے ہیں تیسرے میں نا ایک مسجد تھی پنڈ میں ایک بزرگ نا نماز پڑھن آ گیا. دو تین باری تقریر میں پہلے میں کر کے گیا میرے ہمیں شک پہ کر پہ واقعہ میں میرے سنایا نہیں بولو چلو سنایا ہوا کر مانے تم کرا یاد اللہ ایسے سانو فائدہ رہا ماشاءاللہ تسی اگلی کانفرنس آن تو میں بالکل سارا کچھ صاف ہی کر کے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. گاؤں کی مسجد میں ایک بابا جی نماز پڑھنے آئے. مغرب کی نماز پڑھی بیٹھ کے نمازی سارے گھر چلے گئے. عشاء کی نماز اذان دے رہے ایک بانگا آیا نا انہوں نے دیکھا بابا لگتا بھی اس علاقے کا نہیں تے بیٹھا بھی شام کا ہے تے پنڈا دے بندے نا بڑے ماشاءاللہ مہمان نواز ہوندے نے. اللہ تعالیٰ سارے پنڈا دی خیر کرے پنڈ والے دی خیر کرے سارے پنڈ تے اللہ اپنی رحمت نازل کرے. وہ کہنے لگا کہ اذان چلو بعد کہہ لگا کہ بابا نے روٹی تو پوچھی کہنے لگا بابا جی روٹی کھانی کہ کھالی کہنا نہیں پتر کھالی تو نہیں کہتے چل اذان بعد کروں گا تو میں میرے روٹی پڑ گئی روٹی لے کے آ گیا. اگوں گل وہ شروع ہوئی کہ میں دسی بابا جی کہہ رہے ہیں پتر ایک گل کا غصہ نہ کرے تو میں پوچھنا وا کہ پوچھو کہتے میں اپنے رب نے وعدہ کیا میں حلال دی کھانی ہے حرام دی نہیں کھانی تے میرا سونا پتر نے دس تیرا روزگار کی ہے کمائی کی میں کرنا کہنا بابا حرام والی کہڑی گل ہے زمیندار اپنا کمانے اپنا لانے اپنا کھانے تسی بھی زمیندار ہو نا حضرت دھیان نہ سمجھے کہنے لگا بابا جی حالات دیے کوئی فرق ہی نہیں سوچا نہیں نہ اچھا پتر کبھی رات کو قلعے میں پانی لایا ہوئے باری ختم ہو گئی ہوئے نام دی باری ہوئے تو وہ لیٹ ہو گیا ہوئے تو تو سوچا ہوئے چلو ادھا گھنٹہ ہو لگ جائے اپنے قلعے میں یا اوندا دوسرے دی باری ہے تو ادھا پونا گھنٹہ پہلے ہی توڑ کے اپنے قلعے میں پانی کر لے پچھوں ہس دے ہو تسی انج کدی کیتا ہی یا نال نہ آیا ہوا تو کٹھے بڑھ لے ہون اے چھوٹیاں گلاں کیا بابا جی کیڑے کھاتے پہ گئے ہو یہ تے کام پھر چلدا ہی پھر کام چلدے اسی گھنٹے دی تقریر کر لیے تو بعد چ کہندے یہ کام تو چلدے ہی رہندے. میں اگلے دن ایک جگہ گجرا والے تقریر کی تھی پروفیسر صاحب تو میں نے بتایا کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. پونا گھنٹہ میں کھپ رہا ایک بابا جی بولے 60 سال کے ساتھ کہنے لگے کہ بنا ہے جی میں تو کہنا ہے تو پھر کرو اچھی طریقے یہ مجھے یاد آ گیا معاف کرتا نا یہ منڈی ام کا بات ہے منڈی ام کا میں کہا بابا جی کتنی عمر ہوگی خیر کہتے 60 سال ہوگی میں کہا 60 سال پڑھیاں کہتے جی نہیں پڑھی میں کہا میں جنیاں گلاں دسے نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اپنیاں تو نہیں نہ پئیاں تے اللہ دے پیغمبر دی سنتاں تو نہیں پئیاں انشاءاللہ یہ پتہ ہوتا ہے ہمیں اپنا تو پتہ ہے اندر اپنے گھر کا سو کو بھی پتہ ہوتا ہے یعنی اپنا تو پتہ ہے کہنے لگا بابا جی چھٹو پرے یہ تو چلتا ہے بابا کہنا پتہ چل غصہ نہ کرے روٹی تیری حلال دی نہیں میں نہیں کھاؤں
کہتا غصہ پہ آیا پریشان بھی ہوا لیکن میں کیا پاپا نے گل ٹھیک کی تھی سچی گل کا یہی فائدہ ہوتا ہے وقتی طور پر بندہ غصہ کر جائے بعد میں سوچے گا کہ نہیں یار گل تو ٹھیک کی تھی واپس چلا کر روٹی چکی واپس لے آیا ڈاکٹر صاحب میں روٹی کہنا کہ بزرگوں واسطے لے کے گیا کھادی اچھا کی کہتے ہیں کہ میں حالات دیکھا نہیں تو ڈاکٹر صاحب تک تھوڑی حالات دیکھ رہے ڈاکٹر صاحب نے فٹافٹ روٹی پکوائی کرو جو بھی پکا سے پڑھا تو پیش کیا تو اسی کون ہوئے ڈاکٹر حلال دیے کہنا کوئی شک کے اسی دے لوگوں دیا جانا بچانے ساڈے تو بڑا مسیحا کون ہے زندگیاں بانٹ رہے اچھا ایک ڈاکٹر ہے جو سوچا ہے کہنے لگے ادھی رات کری مریض کو پھنسے آ جائے تے چھڑ لانا کہ نہیں لانا کہندا بابا تو بڑا پتہ نہیں کیڑے حساب کتاب لے کے بیٹھ گیا اوہی تے کمائی دا ٹائم ہوندا ہے پتہ نہیں ساری ٹوٹی ہے نا کڑا رائے پر چلے جانا اے ٹھیک کولو جنی چھڑ لانی نال بابا جی کہتے ہیں پتر نصیبہ آیا نصیب چنگی ہوتی لیکن گل نہیں پلانی ایک بابا کہتے ہیں سوچ سوچے نا آپس پریشان ہو گئے بھی ہم کی کریں نال ڈالے بھی لگے کو اللہ کی اسمائش بہت پڑے کہتے ہیں پھر ایک کتاب آج گیا اے میں معافی مانگ کے گل کرنے لگا اپنے بزرگوں کو کہتے ہیں پھر مولوی صاحب نے کہتے پھر پورے پیڑی چونا دیا رات ہی نہیں مولوی صاحب نے کیا چلو آج کھانا دوسری کو آ دے مولوی صاحب کھانا لے کے آ گئے ہاں جی تسی کی کرتے ہو میں جی اس مسجد کا خطیب امام اچھا حلال بھی کر کے کھانے ہیں قرآن کی کمائی حدیث کی کمائی ساڑھی کتوں آ گئے اچھا اولاد ہے جوان کبھی اللہ کے پیغمبر کی حدیث بیان کی ہے کہ بیٹی بیٹا جوان ہو جائے فوری اس کا رشتہ تلاش کر اس کی شادی کرو حدیث کبھی مولوی صاحب بیان کی تھی مولوی صاحب کبھی کی تھی کئی بار کی تھی زبرہ زیرہ بھولنے لا کے کی تھی حوالے دے کے کی تھی اچھا لوگوں کو کہتے ہو کہ بیٹا بیٹی جوان ہو جائے تو اس کی شادی کرنے کرو ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہو اپنا عمل اس کے خلاف ہے مولوی صاحب غصہ نہ کریں گے حلال دی تھوڑی بھی آپ نے غور کی یہ ساری حرکتیں ہم بھی کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم اپنا رزق حرام کر لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے میں کلاسز میں جب پیپر لیتا ہوں تو بچے جو ہیں وہ چیٹنگ جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں نقل مارتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں میں کہتا ہوں بیٹا 20 نمبر کا پیپر ہے 15 کو اپنی کمائی نہ لے تے 16واں تے 17واں نمبر وچ پا کے حرام کیوں کرنا ہے تے حرام دے نمبر لے کے پڑھیا تے روٹی بھی حرام دی ہوگی کبھی سوچے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے ایویں نہ آپ کو بچا کے آدھا گھنٹہ پہلے گھر آ گیا وہ کرم والے 7.5 گھنٹے بھی حرام نہیں کر لے سارا سال فصل اگائی ہے حلال کمائی ہے ایویں آخری ویلے تے آ کے تھوڑا بہت حرام شامل ہو کائنات کے امام نے فرمایا تھا 10 روپے میں اگر 1 روپیہ بھی حرام کا ہوا تو باقی سارے کے سارے پیسے پوری حرام کا کر دے گا انہیں 100 چھوڑے 90% یہ حلال ہے 10% حرام ہے تو انہیں سارے میں حرام کر چکے حضرات کوشش کریں اپنی روزی پاک کریں اپنا رزق اور اللہ سے پاک رزق مانگا اللہ سے جب بھی کائنات کے امام مانگتے تھے فرماتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا اللہ علم دینا تو نفع والا دے عمل متقبلا اگر عمل کی توفیق دینا تو قبول بھی کرنا ورزقا حلالا طیبا اور میرے اللہ رزق دینا تو حلال بھی دینا پاک بھی دینا یہ قرآن مجید کا واحد حکم ہے جو اللہ نے سارے انسانوں کو بھی دیا مومنوں کو بھی دیا اپنے نبیوں کو بھی علیحدہ حکم دیا اور خود آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بھی دیا اور قرآن کہتا ہے کلوا من طیبات واعملوا صالحا لوگوں حلال روٹی کھاؤ تو اچھے عمل کرو پتہ ہے سر اس آیت کا ترجمہ کیا بنتا ہے
حلال روٹی کھاؤ گے تو عمل اچھے ہونے، حرام کی روٹی کھا کے تے چنگے کام حلالیاں والے نہیں ہوتے۔ اور کوشش کرو اپنے بچوں کو حلال کی کھلا کے جاؤ، اور اپنی اولاد کے اندر، اپنے گھر میں اپنی بیوی کو یہ ماحول دو کہ وہ ہاتھ جوڑ کے اپنے باپ یا اپنے شوہر سے کہہ دے ابا وہ میرے کرما والے سر کے تاج ہے، تھوڑی کھوا دے لیکن حلال نہیں کھوا دے۔ بڑے سارے باپ ایسے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم میری بات کا غصہ نہ کرنا، میں آپ ہی میں سے ہوں، میں آپ کا ہی بیٹا ہوں، میں نے آپ جیسے لوگوں سے سنا پڑا ہے، میں نے آپ جیسے بڑوں سے سیکھا ہے۔ بڑے سارے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی خاطر اپنی قبروں کو کالا کر رہے ہیں، اس اولاد کی خاطر کالا کر رہے ہیں جس نے آگے دعا بھی نہیں کرنی۔ اللہ آپ مجھے حلال رزق نصیب فرمائے، اور ایک بڑی سنی دعا بھی کرا کرو، اللہ رزق حلال وسیع کر دے، اللہ رزق حلال آسان کر دے۔ کتنے اصول ہو گئے؟ 5 کا میں نے وعدہ کیا تھا، اگر کچھ بھی یاد نہیں رہا تو ہاتھ کی 5 انگلیاں اللہ سلامت رکھے۔ سب سے پہلا سوچ پاک کرو، دوسرا نظر پاک کرو، تیسرا زبان پاک کرو، چوتھا اپنا دل پاک کرو، پانچواں اپنا رزق پاک کرو۔ باقی اللہ نے توفیق دی تو پھر کبھی حاضر ہوں گے۔ بلانے والوں کا شکریہ، آنے والوں کا شکریہ، اور انتظار کرنے والوں کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سلامت رکھے، یہ مرکز آباد رہیں، یہ مجلسیں آباد رہیں، اللہ آپ کی میری نسلوں کو بھی دین کے راستے پر چلا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔